صحابہ کی، ہر صحابی رسول کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم و اہتدیتم، میرا ہر صحابی ستارے کی طرح ہے، تم میں سے کوئی ایک صحابی کی پیروی کر لو، اللہ تمہیں ہدایت یافتہ کر دے گا، اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اب حضرات گرامی، سب سے بڑی بات اگر ہمیں صحابہ کی جماعت میں ملتی ہے، صحابی رسول کے اندر ملتی ہے، وہ ہے عشق صحابہ، کہ صحابہ کے اندر جو حضور کا عشق تھا، حضور سے جو لگاؤ تھا، حضور سے جو محبت تھی، رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک ایسا حضور جیسا کوئی معشوق نہیں آیا، اور صحابہ جیسے کوئی عاشق رسول اللہ نہیں آئے ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کی مثال ہے۔ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، ایک یہودی کا بیٹا جس کا نام تھا ابو قرصافہ، یہودی کا بیٹا تھا ابو قرصافہ جن کا نام تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا یہودی کا۔ اب اس کی ماں نے ابو قرصافہ سے کہا، بیٹا ابو قرصافہ، میں تو غربت کی ماری ہوں، میں تو مفلس ہوں، لیکن میری بہن مالدار ہے، یعنی کہ تیری خالہ۔ ابو قرصافہ سے کہا، ابو قرصافہ تیری خالہ مالدار ہے، میں تو غربت کی ماری ہوں، 2 وقت کی روٹی بھی تیری ماں تجھے نہیں کھلا سکتی ہے، اے ابو قرصافہ تو میری بہن کے گھر چلا جا، اپنی خالہ کے گھر چلا جا، تجھے کم سے کم 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، بیٹا تیرا پیٹ بھر جائے گا، تو میری بہن کے پاس چلا جا، وہیں اس کی خدمت کرنا، وہ جو کام کہے تو کام کرنا۔ اب وہ یہودی کا بیٹا تھا، دور نبوت شروع ہے، دور عہد نبوت شروع ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی سرزمین ہے، اللہ میرے آقا علیہ السلام کا دور نبوت ہے۔ اس کی ماں نے کہا، ابو قرصافہ میری بہن کے پاس چلا جا، تیری خالہ کے پاس چلا جا، کم سے کم تجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی۔ ابو قرصافہ گئے ان کی خالہ کے پاس، ان کی خالہ نے کہا، ابو قرصافہ بیٹا آیا ہے، تجھے میری بکریاں چرانی پڑے گی، میرے گھر کا کام کرنا پڑے گا، اگر کیونکہ بکریاں چرائے گا ہمیں پیسے ملیں گے، ہمیں قیمت ملے گی، ہم جس کے ذریعے ہم اپنا پیٹ بھر سکیں گے۔ بیٹا ابو قرصافہ یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہے، یہ ساری بکریاں لے جا اور چرانا شروع کر۔ اللہ صبح ہوتی ہے، ابو قرصافہ نے آپ گئے، اب کی خالہ کی ساری جتنی بھی بکریاں، بھیڑ بکریاں جتنی بھی تھی، اس کے استبل کو کھولا، ویڑے کو کھولا، ساری بکریاں باہر نکلی۔ ابو قرصافہ بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ابو قرصافہ جنگل میں گئے بکریوں کا ریوڑ لے کر، بکریاں چرا رہے ہیں، اچانک چراتے چراتے ابو قرصافہ نے اپنی نظروں کو پھیرا، جیسے ہی نظروں کو پھیرا، قسم خدا کی ابو قرصافہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے سے کوئی بزرگ آ رہے ہیں، اور لگ رہا تھا کہ وہ بزرگ کوئی دنیا کے نہیں بلکہ آسمانی دنیا سے کوئی بزرگ آج زمین پر جلوہ بار ہو گیا ہے۔ ابو قرصافہ نے یہ کہا، قریب میں ایک شخص کھڑا تھا، اس سے پوچھا ابو قرصافہ نے، یہ آنے والا شخص کون ہے کہ اس کی پیشانی اتنی نورانی ہے؟ ابو قرصافہ نے پوچھا، اس نے کہا، او خدا کے بندے، تجھے معلوم نہیں تو مسجد حرام میں کھڑا ہے، تو آج جا کھڑا ہے، وہ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، اور جو سامنے بزرگ آ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، نبی آخر الزماں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حضور کا غلام تھا۔ ابو قرصافہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے ایسا نورانی چہرہ اپنی زندگی میں دیکھا نہیں تھا، میں نے حضور کی پیشانی کو دیکھا، میں نے حضور کی آنکھوں کو دیکھا، میں نے حضور کے گالوں کو دیکھا، میں نے حضور کے ذقن کو دیکھا، میں نے حضور کے سینے کو دیکھا، میں نے حضور کے قدموں کو دیکھا، وہ قدم جس کے بارے میں میرا امام فرماتا ہے قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ آقا علیہ السلام آ رہے ہیں، ابو قرصافہ فرماتے ہیں، اور کوئی شاعر یوں بھی تو بیان کرتا ہے، جس تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی وہ ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ سرور لامکہ کی گلی ہے کہ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے
مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تیرے چاروں یک دم ہے، یک جاں یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان و علی ہے۔ اللہ اللہ، ابو قرصافہ نے دیکھا، اور کوئی شاعر تو یوں بیان کرتا ہے، ہر جبی کی نشانی کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، قد بدن کی رحل پر قرآن گل قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو وضو مدینے کی گلیاں، ارے نبی گلدستہ تھے تو شہر نبی گلدان جیسا تھا، نبی گلدستہ تھے تو شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، آپ کی ساری نورانیت کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمانی دنیا سے کوئی بزرگ ہے جو آج زمینی دنیا پر جلوہ بار ہو گئے ہیں۔ کوئی شاعر تو یوں بیان کرتا ہے، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن تفسیر ہے، ارے دنیا حیران ہے جمال مصطفیٰ دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آقا علیہ السلام کا جمال دیکھ کر ابو قرصافہ فرماتے ہیں، اپنے حضور کے غلام سے پوچھا یہ نبی آخر الزماں ہے؟ کہا ہاں یہی نبی آخر الزماں ہے۔ ابو قرصافہ وہیں قدموں میں گر جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر ابو قرصافہ حضور کا حسن و جمال دیکھ کر ابو قرصافہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ابو قرصافہ فرماتے ہیں، میری خالہ نے مجھے جو بکریاں دی تھی، میں روزانہ اس بکریوں کو لیتا اور صبح کے وقت نکلتا اور اس بکریوں کو اللہ کے بھروسے جنگل میں چھوڑ دیتا، اور ساری بکریوں کو چھوڑ کر میں صبح صبح حضور کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا، صبح سے لے کر شام تک میں حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ تکتا رہتا، حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ اللہ اللہ، تیرا حسن و جمال میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی ایک الگ بات ہے، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ اللہ، ابو قرصافہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا رہا، کئی دن گزر گئے، وہاں سے نکلتا، بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں جاتا، ساری بکریوں کو چھوڑ دیتا، اللہ کے بھروسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر بکریوں کو چھوڑ دیتا، اور سارا دن حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا، حضور کی نصیحت کو سنتا، حضور علیہ السلام کے چہرے کو تکتا رہتا۔ ایک دن آیا کہ میری بکریاں جتنی بھی تھی وہ چرتے چرتے کسی کی کھیت میں چلی جاتی ہے، ساری بکریاں کسی کی کھیت میں چلی گئی۔ ابو قرصافہ شام ہونے پر جاتے ہیں بکریوں کا ریوڑ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن بکریاں وہاں موجود نہیں ہے، کہیں پتہ پورا دن گزر جاتا ہے۔ یہاں آپ کی خالہ کو پتہ چلا کہ ابو قرصافہ نے بکریوں کو گم کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، ابو قرصافہ جیسے تیسے بکریوں کا ریوڑ تلاش کرتے ہیں، سارا بکریوں کا ریوڑ لے کر جب گھر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ابو قرصافہ کی خالہ بھی بیٹھی ہے اور ان کی ماں بھی موجود ہے۔ ابو قرصافہ کو دیکھ کر ان کی ماں نے کہا، بیٹا ابو قرصافہ، ابھی تک وہ تو یہودیہ ہی تھی، کہا بیٹا ابو قرصافہ، میں نے اپنی بہن کے پاس بھیجا تھا اس لیے کہ میں تو غربت کی ماری تھی، تجھے 2 ٹک کی روٹی نہ کھلا سکی، آج تیری خالہ تجھے 2 ٹک کی روٹی کھلا رہی ہے، تجھے تیرا پیٹ بھر رہی ہے، اور تو نے یہ سلا دیا کہ بکریاں کہاں گم ہو جاتی ہے تجھے معلوم نہیں؟ ارے تو صبح بکریوں کا ریوڑ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کس کے دربار میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، سارا دن تو کہاں گزارتا ہے؟ اللہ اللہ، ابو قرصافہ پڑھتے ہیں، مائی اللہ کی قسم پورا دن گزر جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے ابو قرصافہ کا دن گزر جاتا ہے، لیکن دن کیسے گزرتا ہے ابو قرصافہ کو معلوم بھی نہیں چلتا۔ اللہ اللہ، ابو قرصافہ، آپ کی ماں نے کہا ابو قرصافہ بیٹا، آج کے بعد میں نے سنا ہے کہ تو بکریوں کا ریوڑ چھوڑ کر محمد کی مجلس میں چلا جاتا ہے، حضور کے اقدس حضور علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا رہتا ہے، سارا دن وہاں گزار دیتا ہے۔ اللہ اللہ کہا، ہاں ماں، میں آج سے میں نے محمد علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں حضور علیہ السلام کی غلامی کا اسیر ہو گیا ہوں، میں نے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ یہ ابو قرصافہ نے کہا، ماں کہنے لگی، بیٹا تجھے تیری پھٹی ہوئی ماں کی چادر کا واسطہ، آج سے کبھی محمد کی مجلس میں نہ جانا، تو مجھے قسم دے دے کہ آج سے تو محمد کی مجلس میں نہیں جائے گا، محمد کا چہرہ نہیں دیکھے گا، ان کے پاس نہیں جائے گا، نہ ان کے ساتھیوں سے ملے گا۔ اللہ اللہ اتنا کہا، ابو قرصافہ نے کہا، ماں کوئی بات نہیں، میں کبھی بھی حضور کی مجلس میں نہیں جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔
کہا بیٹا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ ایک بار آپ بھی تو حضور کا چہرہ دیکھ لے، ایک بار آپ بھی تو محمد کا چہرہ دیکھ لے۔ اللہ اللہ، جب ماں نے کہا تو خالہ نے کہا بہن کوئی بات نہیں، ایک بار چہرہ دیکھنے میں جاتا کیا ہے؟ کہا بیٹا ایک بار چہرہ دیکھ لوں گی تو حضور کی مجلس میں جائے گا تو نہیں، حضور کا دامن چھوڑ دے گا؟ ابو قرصافہ فرماتے مائی ایک بار چہرہ دیکھ تو صحیح، پتہ چل جائے گا کون کس کا دامن چھوڑے گا، پتہ چل جائے گا کل کون کس کا دامن چھوڑنے والا ہے۔ اللہ اللہ، صبح ہوتی ہے، ابو قرصافہ نے کہا مائی چل محمد کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا۔ اب ابو قرصافہ فرماتے میں اپنی ماں کو لے کر نکلا، اب میرے پیچھے میری ماں ہے، میری ماں کے پیچھے میری خالہ ہے۔ اللہ اللہ، سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ صحابہ کرام کا ضم غفیر ہے، اور صحابہ کے ارد گرد ابو بکر بیٹھا ہے، ابو بکر بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت عمر بیٹھے ہیں، دوسری طرف حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں، کئی مولا کائنات بیٹھے ہیں۔ ابو قرصافہ اپنی ماں کو لے کر، اپنی خالہ کو لے کر حضور کے دربار میں پہنچے۔ اللہ اللہ، حضور علیہ السلام نے ابو قرصافہ کو دیکھا، حضرت ابو قرصافہ تو ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ابو قرصافہ کی ماں پر ڈالی۔ ابو قرصافہ کی ماں جو یہودیہ تھی، حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب اندر کی اسکرین دیکھو، حضور علیہ السلام ابو قرصافہ کی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ بڑھیا تھی، ابو قرصافہ کی ماں کو دیکھ رہے، ابو قرصافہ کی ماں حضور علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ اللہ، تیرا حسن و جمال میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر ابو قرصافہ کی ماں دیکھ رہی ہے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال۔ پوچھا بیٹا ابو قرصافہ، کیا یہی محمد ہے؟ کیا نہیں یہی نبی آخر الزمان ہے؟ کیا یہی خاتم الرسول ہے؟ کہا امی جان صحیح پہچانا، یہی وہ نبی آخر الزمان ہے، یہی وہ نبی ہے جس کا میں غلام بن کر بیٹھا ہوں، یہی وہ آقا ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہی وہ نبی آخر الزمان ہے جس کا اسلام میں نے اپنایا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا کہا۔ ابو قرصافہ کی ماں نے کہا تو بیٹا دیری کس بات کی، تیری ماں کو بھی کلمہ پڑھا دے، یہودیہ کی صف میں سے نکال کر اسلام کا غلام بنا دے۔ اتنا کہا، کلمہ پڑھتی ہے اور کھڑے ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کیا کہتی ہے؟ ماں نے کہا تھا بیٹا تجھے تیری ماں کا واسطہ محمد کا دامن چھوڑ دے۔ اتنا کہا تو پہلے دن کھڑی ہوتی ہے، فرماتی ہے ابو قرصافہ میری ایک نصیحت ہے بیٹا، مرنے سے پہلے ایک نصیحت کر کے جا رہی ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے بیٹا، ارے ماں کا دامن چھوڑ دینا، محمد کا دامن کبھی مت چھوڑنا ہے۔ آج حضرات گرامی ہمیں ضرورت ہے، ماں نے کہا بیٹا ماں کا دامن چھوڑ دینا، محمد کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عشق رسول سکھائیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچے پکے عاشق رسول بنے۔ ارے اقبال کہتا ہے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بعد میں بناؤ، اپنی اولاد کو انجینئر بعد میں بناؤ، اپنی اولاد کو